اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ 10 جولائی سن 1899 سے قبل حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے ایک خط میں تحریر فرمایا، مجھے خوب یاد ہے کہ جس روز ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ صاحب قادیان میں حضرت کے مکان کی تلاشی کے لیے آئے تھے اور قبل از وقت اس کا کوئی پتہ اور خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی، اس کی صبح کو کہیں سے ہمارے میر صاحب یعنی نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب نے سن لیا کہ آج وارنٹ ہتھکڑی سمیت آوے گا۔ میر صاحب حواس باختہ سر از پا نہ شناختہ حضرت کو اس کی خبر کرنے اندر دوڑے گئے اور غلبہ رقت کی وجہ سے بصد مشکل اس ناگوار خبر کے منہ سے برقع اتارا۔ حضرت اس وقت نور القرآن لکھ رہے تھے اور بڑا ہی لطیف اور نازک مضمون درپیش تھا۔ سر اٹھا کر اور مسکرا کر فرمایا، میر صاحب، لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے۔ پھر ذرا تامل کے بعد فرمایا، مگر ایسا نہ ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی گورنمنٹ کے مسالے ہوتے ہیں، وہ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔ جولائی 1899۔ اس ہفتہ سب سے عجیب اور دلچسپ بات جو واقع ہوئی اور جس نے ہمارے ایمانوں کو بڑی قوت بخشی، وہ ایک چٹھی کا حضرت کے نام آنا تھا۔ اس میں پختہ ثبوت اور تفصیل سے لکھا تھا کہ جلال آباد علاقہ کابل کے علاقے میں یوز آصف نبی کا چبوترا موجود ہے، اور وہاں مشہور ہے کہ 2000 برس ہوئے کہ یہ نبی شام سے یہاں آیا تھا، اور سرکار کابل کی طرف سے کچھ جاگیر بھی اس چبوترے کا نام ہے۔ زیادہ تفصیل کا محال نہیں، اس خط سے حضرت اقدس اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ گواہ اور علیم ہے کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے لا دیتا تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جیسے اس خط نے مجھے خوشی بخشی ہے۔ برادران، دینی بات پر یہ خوشی کیا من جانب اللہ ہونے کا نشان نہیں؟ کون ہے آج جو اعلائے کلمت اللہ کی باتوں پر ایسی خوشی کرے؟ ہمارے ایمان کی تجدید و تقویت کے لیے ایک نشان یہ ظاہر ہوا کہ ظہر کے وقت اچانک یہ خط آتا ہے اور صبح حضرت اقدس کو یہ رویا ہوتی ہے کہ حضرت ملکہ معظمہ قیصرہ ہند گویا حضرت اقدس کے گھر میں رونق افروز ہوئی ہیں۔ حضرت اقدس رویا میں عاجز عبد الکریم کو، جو اس وقت حضور اقدس کے پاس بیٹھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ملکہ معظمہ کمال شفقت سے ہمارے ہاں قدم رنجہ فرما ہوئی ہیں اور 2 روز قیام فرمایا ہے، ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس رویا کی تعبیر یہ تھی کہ حضرت کے ساتھ کوئی نصرت الہی شامل ہوا چاہتی ہے، اس لیے کہ حضرت ملکہ معظمہ کا اسم مبارک وکٹوریہ ہے، جس کے معنی ہیں مظفرہ و منصورہ، اور نیچوں کے اس وقت حضرت ملکہ معظمہ کل روح زمین کے سلاطین میں سب سے زیادہ کامیاب اور خوش نصیب ہیں، اس لیے آپ کا مہربانی کے لباس میں آپ کے مکان میں تشریف لانا بڑی برکت اور کامیابی کا نشان ہے۔ خدا کا علم و قدرت دیکھیے،
ظہر کے وقت اس رویا کی صحیح تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ اللہ، اس سے زیادہ نصرت کیا ہے کہ ایسے سامان مل رہے ہیں کہ جن سے دنیا کے کل نصارہ پر خدا کی روشن حجت پوری ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا فرضی مسیح اور کام کیا کرتا یا کرے گا۔ اس کی اوقات زندگی کی یہی تقسیم بتاتے ہیں کہ دن کا ایک حصہ تو لکڑی یا لوہے یا پیتل یا سونے چاندی کی سلیبوں کے توڑنے میں بسر کرے گا، اور ایک حصہ سوروں کے قتل کرنے میں صرف کرے گا، بس یہی کہ کچھ اور بھی۔ فرمایا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ بات کیا ہے جس سے اتنے کروڑ نصارہ پر حجت حق پوری ہو، کیونکہ اگر نری تلوار ہو تو وہ تو ایک آنکھ حق کے لیے کبھی اعلیٰ نہیں بن سکتی۔ کیا ایمان کبھی درستی سے دلوں میں اتر سکتا ہے؟ اور حجت اللہ اکراہ سے کسی کے دل کو فریفتہ کر سکتی ہے؟ وہ تو اور بھی الزام کا موجب ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بجوز لٹھم لٹھا ہونے کے دلیل کوئی نہیں۔ پھر فرمایا آگے تھوڑا مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا اور مسلمان یوں اسے سچا کر دینا چاہتے ہیں، اور معمولی کرامات و معجزات سے بھی یورپ و دیگر نصارہ پر اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو نشان دکھائیں گے۔ پھر اب کیا ہے بجوز اس کے کہ کوئی ایسی حجت ظاہر ہو جس کے آگے گردنیں خم ہو جائیں، اور وہ وہی راہ ہے جو خدا میرے ہاتھ سے پوری کرے گا۔ اسی ہفتہ لاہوری ملم صاحب کا خط آیا جس میں اس نے حضرت مسیح موعود اور آپ کے سلسلہ کے خلاف ایک دو پیشگوئیاں کی تھیں۔ اس کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے کس قدر میرے دل میں تڑپ اور جوش ہے، اور میں حیران ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں۔ یہ لوگ کسی طرح بھی مقابلے میں نہیں آتے۔ تین ہی رائے ہیں، یا گزشتہ زمانے کے نشانوں سے میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کریں، یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیں، یا اور نہیں تو یہی دعا کریں کہ جس کا وجود نافع الناس ہے وہ بموجب وعد الہی و اما ما ینفع الناس و یمکث فی الارض وہ دراز زندگی پا دے، پھر عیاں ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کون مقبول اور منظور ہے۔ فرمایا افسوس یہ لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی الہامی ٹکڑوں اور خوابوں پر اترائے بیٹھے ہیں، اور سمجھ نہیں سکتے کہ کسی الہام کے خدا کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے پاک ہونے کا معیار کیا ہے۔ معیار یہی ہے کہ اس خدائی الہام کے ساتھ نصرت الہی ہو، اور اقتداری علم غیب اور قاہر پیش گوئی اس کے ساتھ ہو، ورنہ فضول باتیں ہیں جو نافع الناس نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی جلسے کے وقت دور بیٹھا ہوا کسی عظیم الشان بادشاہ کی باتیں معمولاً سن لے اور لوگوں کے سامنے آ کر کہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی باتیں سنی ہیں، تو اس کے کہنے سے اسے اور دوسرے لوگوں کو کیا حاصل؟ تقرب سلطانی کے بعد کی باتوں کے نشان اور ہی ہوا کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایک عالم پکار اٹھتا ہے کہ فلاں شخص در حقیقت بادشاہ کا محبت کلام و سلام ہے۔ فرمایا اگر میرے علامات بھی ویسے ہی معمولی اور فضول ٹکڑے ہوتے اور ہر ایک میں علم غیب اور اقتداری پیشگوئیاں نہ ہوتیں تو میں انہیں معاذ ہے سمجھتا۔ فرمایا بھلا کوئی شخص لیکھ رام والی پیشگوئی کے برابر کوئی ایک ہی الہام بتا دے۔ فرمایا میرے الہاموں سے قوم کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہی معیار بڑا بھاری معیار ہے جو میرے الہامات کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات اور تصرفات اور اس کے نشان میری تائید میں عجیب ہیں۔ کچھ تو میری ذات کے متعلق ہیں، کچھ میری اولاد کے متعلق ہیں، اور کچھ میرے اہل بیت کے متعلق ہیں، اور کچھ میرے دوستوں کے متعلق ہیں، اور کچھ میرے مخالفوں کے متعلق ہیں، اور کچھ عامت الناس کے متعلق ہیں۔ لاہوری ملم کے دوستوں میں سے ایک حافظ صاحب کا پیغام پہنچا کہ وہ گزشتہ نشانوں کا حوالہ سننا نہیں چاہتے۔ اس بات پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی بات بھی نا قدردانی کے قابل نہیں ہوتی۔ کیا یہ قوم کو ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا
اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ گزشتہ نشانوں کا حوالہ نہیں؟ فرمایا اب ایسا وقت ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ بہت دفعہ ملاقات کیا کریں تاکہ نئے نئے نشانوں کو دیکھنے سے جو روز بروز نازل ہوتے ہیں ان کے ایمان و تقوی میں ترقی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہیں نشانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں کیوں کر گن سکوں تیری عنایات، تیرے فضلوں سے پر ہیں میرے دن رات، میری خاطر دکھائیں تو نے آیات، تراہم سے میری سن لی ہر ایک بات، کرم سے تیرے دشمن ہو گئے مات، عطا کی تو نے سب میری مرادات، ہوا انجام سب کا نامرادی، فسبحان الذی یخزی العادی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔